مبارک باد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے، خدا کی خاص رحمت سے بڑا مہمان آیا ہے۔ مبارک باد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم رمضان پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سلیمان الہی حاضر خدمت ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم جس موضوع پر جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے اور اپنے معزز مہمانان گرامی سے اس کے بارے میں سنیں گے وہ ہے نوجوان اور دین۔ اب میں باقاعدہ جو ہے اس پروگرام کا آغاز جو ہے تلاوت قرآن مجید سے کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری محمد وقار صاحب حفظہ اللہ تعالی سے کہ وہ اپنے انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی۔ یہ تھے جی قاری محمد وقار صاحب حفظہ اللہ تعالی جو اپنی صوت سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے ساتھ۔ جو آج کے ہمارے مہمانان گرامی ہیں میں یہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں القمر ٹی وی کی طرف سے کہ وہ ہمیں موقع دے رہے ہیں اور رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ ہیں، جس میں مفتی ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو میں دل کی عطا سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور آپ تشریف لائے۔ اور دوسرے علامہ قاری محمد اکرم سعیدی صاحب حفظہ اللہ کہ جو القمر ٹی وی پر ہمارے کہنے پر ہماری دعوت پر اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر آئے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نوجوان اور دین۔ تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ علامہ قاری محمد اکرم سعیدی صاحب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نوجوانی کو دین میں خاص اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ جیسے کر جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبری، یعنی یہ فارسی کا بڑا مشہور شعر ہے جس کا ایک مصرع پڑھا جاتا ہے اکثر کہ اصل جوانی کی عبادت جو ہے وہ پیغمبروں کا شیبہ ہے، اس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو نوجوانی کو دین میں خاص اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ کیا جب بندہ بزرگ ہو جائے یا بوڑھا ہو جائے تو کیا اس وقت اس کی عبادت نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشکور ہوں القمر ٹی وی چینل کا کہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا دین کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ اس کو تا قیامت قائم و دائم اور سلامت رکھے اور صدقہ جاریہ بنائے۔ علامہ صاحب یہ جو آپ کا سوال ہے کہ دین کے اندر جوانی کو خاص کیا گیا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی ہر بندے سے عمر کے متعلق پوچھے گا، ساری زندگی کے متعلق پوچھے گا، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالی جوانی کے متعلق الگ سوال کرے گا، تو نے یہ جوانی کہاں گزاری؟ حالانکہ عمر کے اندر جوانی بھی آ جاتی ہے
لیکن جوانی کا سوال الگ ہوگا، اس لیے کہ بندہ جو کام جوانی کے اندر کر سکتا ہے نہ وہ بڑھاپے میں کر سکتا ہے، نہ وہ بچپن میں کر سکتا ہے۔ بچپن کے اندر انسان کی عقل کامل نہیں ہوتی، بچہ ہوتا ہے عقل ناقص ہوتی ہے۔ بڑھاپے کے اندر عقل کامل ہو جاتی ہے لیکن جسم کے اندر، اعضاء کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی، وہ قوت نہیں رہتی۔ اور جوانی کو دین میں اس لیے بھی خاص کیا گیا، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ جوانی کے اندر عبادت، یہ انبیاء کرام کا شیوا بھی ہے، ان کا طریقہ بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوان کی سچی توبہ 1000 بوڑھے کی توبہ سے زیادہ بہتر ہے، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ جوان کے اندر نفسانی خواہشات اور اس کے اوپر نفس کا غلبہ ہوتا ہے، یعنی جوانی مستانی، یہ بھی ایک بڑا مشہور ہے۔ جی بالکل، وہ جوانی کے اندر ہر برا کام کر سکتا ہے لیکن بچپن کے اندر ہر برا کام نہیں کر سکتا۔ اس کو بچپن تو ویسے ہی جب تک بندہ سن بلوغت تک نہیں پہنچا تو مرفوع قلم ہوتا ہے، جی بلکہ یہ ان کی حدیث ہے کہ بچہ، مجنون اور پاگل، یہ 3 افراد کا ذکر آتا ہے جی، کہ وہ یعنی مرفوع قلم ہے جن کے بارے میں قلم نہیں لکھتا۔ جی اور اسی طرح جو ہے نا بوڑھا شخص ہے، بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اس کے اوپر بھی ایک نفس کا اور خواہشات کا اتنا غلبہ نہیں ہوتا، تو جوانی کے اندر غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جوانی کے متعلق بھی سوال ہوگا، اس لیے اپنی جوانی کو سنبھال کے رکھیں۔ اور جوانی ایک اللہ کی ایسی عظیم نعمت ہے، اس جوانی کے اندر بندہ اپنی ہر عبادت پورے یقین، وثوق، قوت کے ساتھ کر سکتا ہے۔ جب بڑا ہو جاتا ہے تو بندہ عبادت بھی کرے، نیک عمل بھی کرے، تو وہ عبادت کرتے ہوئے نماز پڑھے تو اس کا سجدہ ہی پورا نہیں ہوتا، رکوع ہی پورا نہیں ہوتا، قیام کرے تو اس کی کمر ہی سیدھی نہیں ہوتی، تھوڑی سی عبادت زیادہ کر لے تو وہ کہتا ہے میں تھک گیا ہوں، میرے اندر قوت ہی نہیں ہے۔ بوڑھا آدمی جو ہے وہ تو گھٹنوں سے رہ جاتا ہے، اعضاء اس کے کمزور ہیں، یا آج کل تو بس ہی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، وہ کھڑا ہو کے پڑھ نہیں سکتا۔ خاص طور پر تو ماہ رمضان مبارک میں جو قیام اللیل ہے وہ تو بوڑھے آدمی کے لیے کرنا ویسے مشکل ہے، کرتے ہیں بڑے بڑے جذبے والے، لیکن وہ چیر پر بیٹھ کے کرتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے۔ پر جو جوانی کی طاقت ہے وہ بڑھاپے کا جذبہ بھی ہونا پھر بھی اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ ناظرین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، ایک تعلیم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت جانا، اور اس میں سے ایک ہے شبابہ کا قبل حرامک، یعنی بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانا۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یعنی بڑھاپا اس سے پہلے کہ تم پر بڑھاپا آ جائے اور تمہاری ہڈیاں کمزور ہو جائیں اور تم جو ہے وہ چٹک جاؤ، تو اس سے پہلے جو اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے اس کو غنیمت جانا۔ اچھا ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی، آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ کیا جوانی کے متعلق مخصوص کوئی قرآن کی آیات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں کہ خاص ہی جوانی اثر ہے کہ جس میں کی ہوئی عبادت کا اجر بڑھاپے کی عبادت سے زیادہ ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور القمر ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں موقع دیا۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ جوانی کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، تو جیسے علامہ صاحب نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے کہ جوانی کا جو دور ہے یہی اصل دور ہوتا ہے جس میں انسان ہر کام کر سکتا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوتوں کو چھوڑتے ہیں، جب قوت موجود ہوتی ہے جسم کے اندر، گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اس وقت گناہ کو چھوڑتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت والے دن جب کچھ سایہ نہیں ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش عظیم کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے ناظرین کو بھی یہ جگہ عطا فرمائے۔ تو ان میں سے ایک فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان ہے کہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ تو یقیناً یہ جوانی اللہ کی عبادت میں، اور یہ بڑا مشکل عمل ہے کہ جوانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لیتے ہیں اور سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں، ان کی جوانی بڑے برے کاموں میں گزر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفی کل خیر، کہ ہر ایک میں خیر ہے، لیکن اس سے پہلے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ المؤمن القوی
خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن، قوی مومن. اب قوی مومن میں بہت ساری چیزیں قوت میں آ جاتی ہیں. سن لیں کہ قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں قوی مومن کی تو جہاں پر اس میں مالدار ہونا آتا ہے، جہاں اس میں اور چیزیں آتی ہیں، وہاں پر ایک چیز صحت کے لحاظ سے بھی قوت ہے. دیکھیں نا، صحت، قوت، جوانی، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جو لوگ جن کو بڑی ذمہ داریاں سونپنی تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو صحت کی بنا پر ذمہ داریاں دی ہیں. وہ بنی اسرائیل کا واقعہ دوسرے پارے کے اندر موجود ہے کہ جب وہ آئے اپنے وقت کے نبی کے پاس کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کریں، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت انہوں نے امیر مقرر کیا طالوت کو. تو جب طالوت کو امیر مقرر کیا تو انہوں نے اس کی امارت پر اعتراض کیا کہ ان کو بادشاہت ان کو امارت مل گئی، ہم بڑے بڑے امیر لوگ. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے؟ دو باتیں کہی ہیں. وہ وقت کے نبی نے کہا ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. جسمانی قوت، علم کی قوت اور جسمانی قوت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارا امیر منتخب کیا ہے، تمہارا بادشاہ منتخب کیا ہے. تو یعنی جسمانی قوت، جسمانی صحت اور پھر خاص طور پہ جوانی کے ایام یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جوانی کے اندر جب اس کے اندر ساری قوتیں اور توانائیاں موجود ہیں اس وقت میری عبادت کرے. اور دیکھیں عبادت، جیسے آپ نے بات کی، عبادت کی لذت بھی تو جوانی میں ہے نا. بڑھاپے میں تو انسان سجدہ کرنا چاہتا ہے لیکن اپنی جبین نیاز اللہ کے سامنے جھکا ہی نہیں سکتا، کرسی پہ بیٹھنا پڑ جاتا ہے. وہ رکوع کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی کمر اس کا ساتھ نہیں دے رہی. اور جوانی کے اندر انسان قیام کرنا چاہے تو لمبا قیام کر سکتا ہے، اگر رکوع لمبا کرنا چاہے، سجدہ لمبا کرنا چاہے تو لمبا سجدہ اور رکوع کر سکتا ہے. تو جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا کر سکتا، اس لیے چونکہ اس کے اندر ہر قوت موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس دور میں میرے سامنے آئے. بالکل بالکل بالکل. اچھا جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ اس کی ریزنز کیا ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کن وجوہات کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طبقہ دیکھیں جی، ممبر و محراب پر کھڑے ہونے والے اہل علم جو ہے، اہل ذکر جو ہیں، مولانا حضرات، مولوی حضرات، علماء اکرام، یعنی میں نے جو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول پڑھا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ عالم سے بڑا مولوی ہوتا ہے. یعنی عالم جاننے والے کو کہتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر مولوی بڑا ہوتا ہے اگر وہ حقیقی طور پر مولا والا ہو، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہو. تو مولوی سے بڑا عالم نہیں ہے بلکہ مولوی ہی اصل ہے. تو کیا یہ مولوی میں کوئی کمی ہے کہ جو پیغام صحیح ڈیلیور نہیں کر پا رہے، یا قرآن اور رسولوں کے فرمان کو صحیح طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی دیکھو، آج کا نوجوان دین سے دور کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت بہت زیادہ ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو گئی ہے، جس نے ہمیں دین سے، اللہ سے دور کر دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ نیٹ وغیرہ آ گیا، موبائل وغیرہ آ گیا، اس نے بھی ہمارے نوجوان کو دین سے بہت زیادہ دور کر دیا ہے. اب اگر ایک نوجوان موبائل دیکھ رہا ہے، اس کو ڈیلی کم از کم بھی لگائیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے دے رہا ہے. اس کے درمیان باندھا جا سکتا ہے کہ کیسے روکا جا سکتا ہے اس کو؟ یعنی کہ وہ اچھائی کی طرف آ جائے، برائی کی طرف. اس کی جو ہے نا روکنے کا بہترین جو ہمارے لیے ایک پیغام ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان کو اچھی صحبت دی جائے. ہاں، جب اس کو اچھی صحبت ملے گی، نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی، علماء کی صحبت، اور یہ علماء حق بھی کر سکتے ہیں اور ان سے بھی بڑھ کر ان کے ماں باپ کر سکتے ہیں. خیال ہے رسول کی حدیث المرء علی دین خلیلہ ہی، کہ ہر انسان کا دین اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے. گویا کہ اگر وہ کافر کے ساتھ بیٹھا ہے سب سے زیادہ اٹھ کے بیٹھا ہے تو ایک وقت یہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ کافر ہو جائے، یعنی اس کا دین ہی ختم ہو جائے. یہ بہت خطرے والی بات ہے. بلکہ ریسنٹلی ناظرین میرا ایک برسٹر شاگرد ہے احسان سلیمان صاحب، کہ جو مجھ سے اجازت لے کر گئے باقاعدہ کہ جی میں دوبارہ برطانیہ، کیونکہ اس کی نیشنلٹی برطانیہ کی، برطانیہ سے پڑا ہوا ہے، اقبال ٹاؤن میں ان کا گھر ہے، کہ جی میں برطانیہ واپس چلا جاؤں نیشنلٹی کے، کیونکہ یہاں کے جو فائنینشلی حالات ہیں وہ اسٹرانگ ہیں. یہاں کے حالات آپ کو پتا ہے بڑے اسٹرکٹلی ہیں اور لوگوں کا گزارا بڑی مشکل ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا جی چلے جائیں. میں نے اس وقت اس کو نہیں روکا، میں نے کہا چلو یہ جائے وہاں. تو وہ چلے گئے جی وہاں. تو وہاں جا کر اب وہ پریشان ہے. وہ کہنا کہ جی بچوں کو چھٹی جمعہ والے دن انسٹیٹیوٹ سے 3 بجے ہوتی ہے، تو کہنا کہ جی جمعہ پڑھنے کا موقع نہیں ہو رہا. کہنا کہ جی میں کل کو جوانی میں ان کو کیسے کہہ سکتا ہوں نماز پڑھو. یعنی گویا کہ اتنی سوسائٹی کے ساتھ بندہ کمانے کے لیے تو یورپ چلا جاتا ہے. لوگوں اللہ سے ڈرو ناظرین، یہ اپنا جو ملک ہے، اپنا جو گھر ہے، جو ماں باپ ہے، ان سے بڑھ کر دنیا مافیا میں کچھ نہیں.
اور میاں محمد بخش کا میرے خیال وہ شعر بھی ہے کہ رکھی سکھی کھا تے تازہ پانی پی، نہ ویخ پرائی چوپڑی نہ ترسامی جی، کہ تیرے تازے پانی میں جو برکت ہے نا وہ ہے۔ ان نوجوانوں کے بارے میں یہ پیغام ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے وہ بند باندھنے کے حوالے سے ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب، جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس میں ماں باپ مجرم نہیں ہے، رسول اللہ کی حدیث کے مطابق کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، لیکن ماں باپ اس کو بناتے ہیں آگے۔ تو ماں باپ کو کیا وقت دینا چاہیے؟ یا باپ باز ہوتا ہے سارا دن کماتا رہا، بچوں کی سانس خشک ہوتی ہے، ابا جی گھر آ گئے، ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہنسنا نہیں، کھیلنا نہیں، نہ ان کو دوستی دینی ہے، نہ ان کی اچھی سنی نہ بری سننی، پھر وہ باہر دوست بناتا ہے یا نشئی ہو جاتا ہے تو یا ہومو سیکسولیٹی میں ڈوب جاتا ہے۔ اب 99% اس معاشرے کے اندر گے موجود ہیں، گے، بے شک ایسا جن کی 99% فیک آئیڈیا ہے، کیونکہ مجھے یونیورسٹیز میں بھی لیکچر دینے کا موقع ملتا ہے، تو یہ گمراہی بڑی عروج پر ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ محترم علامہ صاحب، آپ نے بڑا ہی سلگتا ہوا موضوع چھیڑ دیا ہے۔ یہ تو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں رونے کا مقام ہے۔ اس میں سب سے زیادہ کردار جو ہماری سوسائٹی کے اندر غلط کردار ادا کیا ہے بچوں کی، نوجوانوں کے معاملے کے اندر، ان کی تربیت میں کمی جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمارے والدین۔ بالکل، میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ضرورت ہے نا وہ بچوں سے پہلے والدین کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ بالکل بالکل، ہمارے معاشرے کے اندر والدین کی تربیت نہیں ہے، اور والدین کی تربیت ہوگی تو وہ بچوں کی تربیت کریں گے۔ ایک بات جو آپ نے کہی نا کہ جوانی کے اندر آ کے اب ہم کہیں جی نماز پڑھو، اب جوانی کے اندر آ کے کہیں روزہ رکھو، جوانی، یہ اثر نہیں ہوتا۔ تربیت کا ایک وقت ہوتا ہے نا۔ بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، جو اپنے حدیث کوٹ کی ہے کہ بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب جب فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے تو یہ پیدائش کے بعد کا جو عرصہ ہے، بعد کا جو وقت ہے، جب وہ ہوش سنبھال رہا ہوتا ہے، اس وقت ہوتا ہے اس کا اصل تربیت کا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے مصطفیٰ کے جو نواسے ہیں، ہمارے آقا مولا ہیں، یہ ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کی ہے؟ اگر ہم محبت کی بات کریں، آج کل ہم ماں باپ جو ہیں، میں ماں باپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محبت میں ہم بچوں کو خراب کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے، یہ نکتہ اہم ہے کہ محبت میں بچوں کو ہم خراب کر دیتے ہیں۔ بچہ ہے جی، بچہ ہے، اور یہ محبت بڑی ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان نواسوں سے، جنت کے سرداروں سے کتنی محبت تھی کہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ دونوں بچے تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر، اور گرتے پڑے آ رہے ہیں۔ وہ لمبے لمبے چوگے پہنے ہوئے تھے، وہ الجھتے تھے، گرتے تھے، اٹھتے تھے، گرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے نا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہ جائیں وہ اٹھا کے لے آئیں بچوں کو، علی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں جاؤ بچوں کو اٹھا کے لے آؤ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ درمیان میں چھوڑا، ممبر سے اترے اور جا کے خود اٹھا کے لے کے آئے اور ساتھ بٹھا کے کہا، اللہ نے سچ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ یہ بچے گرتے ہوئے آ رہے تھے، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے جمعہ چھوڑ کے ان کو اٹھا کے لے گیا۔ محبت اتنی ہے، محبت اتنی ہے۔ دوسری طرف جب تربیت کا معاملہ آتا ہے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو کھجوریں پڑی ہوئی تھی، ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک رک جاتے ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، آپ انگلی مار کے وہ منہ سے کھجور نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ میرا یہ تصور ہے کہ کسی پروانے دیوانے نے جو ساتھ موجود ہوگا کہا ہوگا نا وہ بچہ ہے، اگر ایک کھجور اٹھا کے کھا ہی لی تھی تو کیا ہو گیا تھا؟ جیسے ہم کہتے ہیں کوئی آ جائے نا دکاندار شکایت کر دے، یہ آپ کے بچے نے ٹافی اٹھا کے کھا لی ہے، اور یار کی ہو گیا، بال نے کھا لی تھی، کی ہو گیا؟ بچہ ہی ہے نا، بچہ ہی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی نے کہا ہوگا جی بچہ ہی ہے، کھا لی تو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقے کی کھجور ہے، اور صدقہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور میری آل پر اللہ نے حرام کیا ہے۔ ابھی 6 سال کی عمر نہیں ہے، اس سے پہلے حلال اور حرام کی تمیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ناظرین، اگر اس بات پر ہم غور و فکر کریں تو یہ ایک ہی واقعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری پوری زندگی کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ہم تو 60 سال کے ہو جاتے ہیں، ہمیں حلال حرام کی تمیز نہیں۔ اور اگر ہم حلال حرام کی بات کریں تو علامہ صاحب میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آج جو ہمارے نوجوانوں کی تربیت نہیں ہوئی یا نوجوانوں کے اندر فقدان ہے دین کی طرف رجحان کا، تو کہیں نہ کہیں والدین کی کمائی بھی مشکوک ہے۔ جن والدین کی کمائی مشکوک نہیں ہے، حلال کمائی ہے، ان کے بچے بھی نمازی ہیں، خود بھی نمازی۔ بلکہ ثناء اللہ صاحب، میں نے میڈیکلی طور پر قاری صاحب میں نے پڑھا ہے علامہ صاحب کہ 5 سال تک بچے کی تربیت ہوتی اصل پیدائش سے، جی بالکل، کیونکہ بچہ جو ہے نا قانون سنی بات مٹ جاتی، یعنی سمجھے بھول جاتا ہے، سمجھے وہ ختم ہو جاتی ہے۔
محو ہو جاتی ہے. لیکن آنکھوں دیکھی جائے وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا, مشاہدے کر رہا ہوتا ہے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ, یعنی آئی وٹنس بن رہا ہوتا ہے, وہ پوری زندگی میں اپنی بات کرتا ہوں, مجھے اپنے بچپن کی باتیں ایسے ہی جیسے ابھی وہ ریل گھوم رہی ہے اور سارے لمحے ایسے جگہ میرے سامنے یاد آ رہی ہیں. یعنی 5 سال تک صرف اس کی تربیت ہے. اب اس میں رسول اللہ کی حدیث سب سے زیادہ قابل فہم ہے کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں کہا کہ اس کو نماز کی ترغیب دلاؤ. یعنی 5 سال تک تربیت ہوگی, اب کمی رہ گئی ہے, 7 سال کی عمر میں اس کو ترغیب دلانا شروع کر دو. پھر 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر اللہ کے رسول نے اس کو سزا دو. کیسی خوبصورت بات ہے. تب ماں پیو بھی بے نمازی ہوتے جی. اصل میں علامہ صاحب وہ جو آپ بات فرما رہے تھے, بات پتہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت کیسے ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کو یہ کہہ دو جھوٹ نہیں بولنا, بچے کو یہ کہہ دیں جی نماز پڑھو تربیت ہو جائے گی. نہیں, ناممکن ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ کانوں سے سنی بات محو ہو جاتی ہے. اصل تربیت یہ ہوتی ہے کہ بچہ تربیت کیسے لیتا ہے. بچہ وہ نہیں کرتا جو ہم اس کو کہتے ہیں, بچہ وہ کرتا ہے جو ہمیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے. ایک والد گھر میں بیٹھا ہوا ہے, روزانہ بچے کہتا ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, تربیت دے رہا ہے, سب سکھا رہا ہے. اچھا, اس کو ملنے کے لیے کوئی ایسا شخص آ گیا جس کو وہ ملنا نہیں چاہتا. اب وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, بچہ آ کے بتاتا ہے جی فلاں صاحب باہر کھڑے ہیں, اور باپ کہہ رہا ہے جا اس کو بتا دو میں گھر پہ نہیں ہوں. وہ 10 سال جو اس نے اس کو پڑھایا نا کہ جھوٹ نہیں بولنا, اللہ کی قسم اس ایک جملے نے اس کے سارے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اور ہم یہ تربیت دے رہے ہیں بچوں کو, مطلب ہم دکھا کچھ اور رہے ہیں, سنا کچھ اور رہے ہیں. اصل میں ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے, جس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ اگلی جو نسل ہماری ہے وہ خراب ہو گئی ہے. ہاں جی بالکل. علامہ محمد اکرم سعیدی صاحب, محبت کیوں نہیں ہے نوجوان کے دل میں دین کی, اسلام کی, کیوں وہ دور ہے, ڈسٹنس ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک میں نے جج کیا ہے, یعنی یہ میرا مشاہداتی مطالعہ ریزرو کرتا ہوں جو میں, وہ یہ کرتا ہوں کہ مولوی اور یہ کیا کہتے ہیں ینگسٹر جتنے ہماری یوتھ ہے اس کے درمیان بڑا ڈفرنس ہے. مولویوں کا رویہ, یعنی بیہیویئر از دا مرر, انسان کا رویہ اس کا آئینہ ہے. یہ ڈسٹنس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 7 صحابہ کے بیٹھتے تھے جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو اللہ رسول فرق نہیں کرتے تھے کہ خود اونچے بیٹھے ہیں, صحابہ کو نیچے بٹھا دیا, اللہ رسول نیچے ہی بیٹھتے تھے ساتھ. یہ ہمارے ہاں گدیوں ودیوں کا جو ہے نا وہ معاذ اللہ جو ہے نا رواج پڑا ہے, اور رسول اللہ تو صحابہ کے ساتھ نیچے بیٹھ کر کھا رہے ہیں. اب دیکھیں نا, ایک ہی پیالے سے 70 صحابہ نے دودھ پیا, اور جہاں سے اینڈ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونٹ لگائے تھے پیالے کو, جناب محمد رسول اللہ کی عظمت پر قربان جاؤں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے ہونٹ لگا کر دودھ پیا. آپ دیکھیں نا, ایک ہی بات. ہمارے ہاں یہ فرق ہے جس کی وجہ سے نوجوان باقی ہیں مولویوں سے, یار مولویوں کو نہیں ایسی جانا یار, چھڑ پڑا, یہ تو کیا, اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ علامہ صاحب, کچھ ہمارے ایسے علماء ہیں بالکل کہ ان کا جو ہے نا سیرت مصطفیٰ کے مطابق اپنا کردار درست نہیں ہے. اللہ, وہ کیا ہے کہ اگر کچھ علم آ گیا یا کچھ دولت آ گئی, انہوں نے کہا کہ میں تو بڑا ہو گیا. اب انہوں نے عوام الناس کو جو ہے نا پیچھے چھوڑ دیا, انہوں نے تربیت نہیں کی. اب عوام جو دیکھے گی تو وہ وہی کرے گی. اب ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں کئی کہ اگر ایک امیر آ گیا کسی عالم کے پاس, سب کی بات نہیں کر رہا, بعض عالم, بعض ایسے, بلکہ میرے نزدیک, میں سوری ٹو سے آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں, میجورٹی زیادہ ہے. آپ اس کو 90% سے زیادہ کنسیڈر کریں, الا قلیل اچھے ہیں, الا قلیل, یعنی شریعت بھی الا قلیل کوئی مستثنا کرتی ہے. ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو بل اکثرهم لا یعقلون ولکن اکثر الناس لا یؤمنون یجہلون, یعنی اللہ تو میجورٹی کو رد کرتا ہے کہ میجورٹی صحیح نہیں ہے, جاہل ہیں, بے عقل ہیں, ایمان والے نہیں ہیں. الا قلیل کو اللہ نے بھی قرآن کے اندر ایکسیپٹ کیا کہ صرف یہ ہیں. اس لیے جو ہے نا ہمارے ہاں یہ جو تصور ہے نا جی, میجورٹی از اتھارٹی, نن, اسلام اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. بلکہ ایک ہی, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ملتم واحدہ, اکیلے ابراہیم کو اللہ نے پوری ملت گردان دی, ایک شخصیت, ایک ہستی, جد الانبیاء علیہ السلام. تو یہی وجہ ہے کہ اگر ہم علماء کا کردار اچھا ہو تو یہ جو نوجوان حضرات ہیں ان کے دلوں کے اندر بھی دین کی محبت آ جائے. جی بالکل. اگر ہمارا کردار اچھا نہیں ہے, جیسے علامہ فرما رہے تھے کہ سب سے پہلی تربیت جو ہے نا ماں باپ کی. اگر ماں باپ اچھی تربیت کرے, اولاد بھی اچھی تربیت اچھے راستے پر ہوتی ہے. تو یہی علماء بھی ایک ماں باپ کی ہم شکل, بلکہ دوسرے درجے پہ ہیں جی. ماں باپ کے بعد استاذ ہے, وہ ایک مولوی ہے, یا وہ ایک قاری ہے, یا وہ ایک حافظ قرآن ہے, یا وہ استاذ ہے, جو بھی ہے. اس پر مجھے ناظرین علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر یاد آ گیا اسی کردار کے حوالے سے کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار, ملا کی
شریعت میں فقط مستی گفتار، اگر صرف اس کو بولنا آتا ہے، اور صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، کہ یعنی اگر پوچھیں جی بابا جی تو بابا جی براق بیچنی جی، بابا جی حوال چنے جی، بابا جی ودے دیچنی جی، انہوں نے کہا وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کے رگو پہ میں فقط مستی کردار، یعنی کردار پر ہمارا غور نہیں ہے، یا گفتار پر ہے یا مستی میں ہے۔ اور دونوں چیزوں کو دیکھیں، علامہ اقبال رحمہ اللہ جیسی ہستی نے ریجیکٹ کیا، انہوں نے کہا یہی ڈرامے بازی شروع سے چل رہی ہے۔ چلے جی خیر، اللہ یہ ہدایت دینے والا ہے۔ تو کیا سوشل میڈیا نوجوان کے دین کے لیے خطرہ مند ہے یا فائدہ مند ہے؟ کیوں جی؟ محترم علامہ صاحب، بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی ذات میں نہ غلط ہوتی نہ درست ہوتی ہے، اس کو دیکھا جائے گا اس کا استعمال کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں ان کا منفی استعمال کیا جاتا ہے، منفی استعمال کیا۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا اب تک ہمارے نوجوانوں کے کردار کی خرابی کا باعث بنا ہے، بے حیائی کا باعث بنا ہے۔ حالانکہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دعوت دین پہنچا سکتے ہیں، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے آپ قوم کی تربیت کر سکتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا، بلکہ ہم سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، بالکل سوشل میڈیا ایک ایسا، میں سمجھتا ہوں جیسے مقناطیس ہوتا ہے نا، وہ نوجوانوں کو کھینچ رہا ہے۔ اب اس مقناطیس کو کس کے ہاتھ میں دینا ہے؟ بے حیا لوگوں کے ہاتھ میں، لچر کنجر لوگوں کے ہاتھ میں، جو ناچنا گانا بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں ان کے ہاتھ میں۔ جب ہم نے ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے تو رزلٹ کیا ہوا کہ وہ جو مقناطیس کے ساتھ نوجوان چمٹے ہوتے وہ سارے بے حیائی کی طرف اور اس طرف۔ بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا نہیں گیا تھا کہ یا امیر المومنین یہ بتائیں کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کو گناہ ملتا ہی نہیں ہے، وہ کرنا بھی نہیں چاہتا لیکن اس کو موقع بھی نہیں ملتا، یعنی سمجھے فیسلٹیز اور سہولیات بھی نہیں اس کو میسر ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کو فیسلٹیز ہی فیسلٹی، سہولیات ہی سہولیات، اس کو گناہ ملتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا۔ دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ لازمی بات ہے کہ دیکھیں جس کے پاس فیسلٹیز ہیں، کرنے کی طاقت ہے، وہ نہیں کرتا تو وہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا۔ وہ کہتے رہا یہاں پر بچا ہوا ہے جس کو موقع نہیں ملا، جس کو موقع مل گیا اور اس میں وہ گر گیا تو پھر تو وہ تو ختم۔ بلکہ ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب مفتی صاحب، آپ نے وہ بلکہ رسولم کی حدیث بھی کوٹ کی تھی جس میں 7 افراد قیامت دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ ویسے میرے نگاہ سے میرا خیال ہے 90 والی حدیث بھی ہے کہ جس میں 90 افراد کا بھی ذکر ہے۔ یہ ایک حدیث ہے نا، ہاں جی مختلف روایات کو اگر جمع کریں تو تقریباً یہ تعداد 90 بنتی ہے۔ تو یعنی جس میں وہ ہے کہ جس کو ایک عورت ننگی ہو کر دعوت دیتی ہے کہ آؤ میری طرف، اور وہ کیا کہتے ہیں ڈر جاتا ہے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اس کے پاس اختیار ہے، واضح میں نہیں ہے، یعنی کھلی کتاب ہے، یعنی سمجھے کہ کھلا رجسٹر ہے، لکھنا چاہے تو لکھ لے لیکن وہ ڈر جاتا ہے۔ اچھا جی، کیا ایک دیندار نوجوان کی پہچان کیا ہونی چاہیے ایکسٹرنل سے، یعنی وہ جو ظاہر ہے اس کا کیسا ہونا چاہیے؟ دیندار نوجوان کی پہچان جو ہے نا، ہمارے لیے نمونہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، صحابہ کرام کی ذات اقدس ہے، کہ ان کی سیرت صورت نوجوان کے لیے ایک عظیم نمونہ ہے۔ بالکل حلیہ اس جیسا ہونا چاہیے، کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حلیہ مبارک، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ وضاقت تھی اللہ کے رسول کی، جیسے آپ کی پرسنالٹی تھی، کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت تھی، یعنی یہ اگر اپنائیں گے تو پھر پتہ چلے گا دین کا۔ مجھے قرآن کی آیت وہ جی جو سورہ اعراف کی آیت ہے پارہ نمبر 9 میں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ ناظرین یہ بات کوٹ کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا، قیامت والے دن انسان کی پکڑی صرف ان 3 بنیادی چیزوں کی وجہ سے، وہ تو ایک کانٹا بھی نہیں چاہتا کہ بندے کے پاؤں میں چبھ جائے، خود کائنات کا رب، یہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، لیکن وہ کہنے لگا البتہ یقیناً میں نے بے شمار انسانوں اور جنوں کو صرف جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ کہتے ہیں دل ہے لیکن سمجھتے نہیں۔ فقاہت کا، تدبر کا، تفکر کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ سائنس اس جگہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے کہ جو کہتے ہیں نا سٹرکچر کا جو ہیڈ ہے وہ دماغ ہے، دماغ نہیں بلکہ سٹرکچر کا ہیڈ جو ہے وہ دل ہے۔ اگر دل ہی آپ کا باغی ہے تو پھر آپ سمجھنے کہ پورا کا پورا جسم باغی ہے۔ فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، ہم دل ہمارے پاس بھی ہے، اللہ کہتا ہے دل ہے، آنکھیں ہمارے پاس بھی لیکن اللہ کہتا ہے اندھے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ کہتا ہے کان ہیں لیکن سنتے نہیں، بولے ہیں، بہرے ہیں حالانکہ ہم سن رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ 4 ٹانگوں والے جانور ہیں، انعام عربی کے اندر، بل ہم اضل، فوراً اللہ نے بدل دیا۔ ابھی اس عید الفطر کے بعد اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا، پھر عید الاضحیٰ آئے گی جہاں ہم ذبیحے کھاتے ہیں، ہم دودھ بھی پیتے ہیں، سواریاں بھی کرتے ہیں، وہ ہمارے رکھوالے بھی ہیں، لیکن جب انسان ان 3 چیزوں کو صحیح استعمال نہیں کرتا، دل کو، آنکھوں کو اور کانوں کو، اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اولئک هم الغافلون، غافل ہے۔ تو ناظرین اس غفلت سے نکل جائیے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
آنکھیں بھی دی ہیں، دل بھی دیا ہے، کان بھی دیا ہے، ہمیں بھی دیا ہے. تو اگر ہمارا یہ استعمال صحیح نہ ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سخت سے سخت، آپ دیکھنے کا اللہ نے فرمایا جانور بہتر ہے، یہ اس سے زیادہ گمراہ ہے، اور یہ باقاعدہ نظر انداز کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، یہ غافل ہے. اس غفلت سے نکل کر حقائق کی دنیا میں آ جائیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں شاکر ہوں مفتی ڈاکٹر ثناء اللہ فاروقی صاحب حافظ اللہ آپ کا، آپ تشریف لائے، اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت عطا کیا. اور دوسرا میں علامہ قاری محمد اکرم سعیدی صاحب آپ کو بھی شکر گزار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.